أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات أسفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين صدق اللہ العظیم. جو صورت آپ کے سامنے آ رہی ہے وہ سورہ مرسلات 29ویں پارے کی آخری صورت ہے. قسم ہے ان ہواؤں کی جو دل کو خوش کرتی ہیں، خوش آتی ہیں. لکھا ہے پھر جھونکا دینے والی زور سے، آہستہ چلتی ہیں پھر زور سے چلتی ہیں ہمارے پاس، ابھارنے والی اٹھا کر، پھر پھاڑنے والی بانٹ کر. پھر ان فرشتوں کی جو وہی لے کر آتے ہیں الزام اتارنے کو، ڈر سنانے کو. مقرر جو تم سے وعدہ کیا گیا وہ ضرور ہونے والا ہے. جب تارے مٹا دیے جائیں گے، آسمان میں دراڑ پڑ جائیں گے، پہاڑ اڑا دیے جائیں گے، اور جب رسولوں کے وقت مقرر کیا جائے گا، کس دن کے لیے ان چیزوں کو رکھا گیا ہے، کس دن کے لیے رکھا گیا؟ فیصلے کے دن کے واسطے. فیصلے کے دن کے بعد ساری چیزیں جو رکی ہوئی. تم کو کیا معلوم ہے کہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں. تو سورہ مرسلات، مرسل بھیجنے والا، مرسل زیر زبر کا فرق ہے. مرسل ہے نا بھیجنے والا، مرسل اس کو بھیجا گیا، مرسلہ بھیجا گیا. آپ کا مرسلہ ملا بھی بولتے ہیں مرسلہ ہے بھیجا ہوا. تو اب یہاں یہ اس صورت کے بارے میں، پوری صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے 7 مرتبہ یہ آیت دہرائی ہے. ویل یومئذ للمکذبین، خرابی ہے اس دن ان کا جھٹلانے والوں، قیامت کو انکار کرنے والے، ان کو جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی ہے. تو تکرار سے، بار بار کہنے سے مضمون دل میں اترتا ہے اور بات اثر کرتی ہے. تو ویسے فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو یہاں بھی جو ہے 7 مرتبہ یہ آیت دہرائی گئی. قیامت کے دلائل، اور پھر جو ہے کس طرح سے قیامت آئے گی، فیصلہ کیا جائے گا، کیا ہونے والا ہے. تو سب باتیں بیان کر کے جو اللہ تعالیٰ جگہ جگہ 7 مرتبہ کہتے ہیں اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی ہے. تو یہ عربی زبان کا بہت اعلیٰ درجے کا یہ اسٹائل ہے. عوام کے لیے سمجھنا، ہمارے لیے بھی عوام میں شامل ہے. تو یہ جو اسٹائل ہے، یہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے سیرت نگار تھے، جو ندوہ کے استاد تھے نا، سیرت نگار ہے نا. شبلی نعمانی نے پہلے سیرت لکھی، سیرت النبی جو کتاب لکھی 2 جلدیں لکھی تھی. تو ان کے بھائی تھے علامہ فراہی، حمید الدین فراہی. تو انہوں نے جو ہے نمونتاً تفسیر لکھی تھی، چند پاروں کی تفسیر، چند صورتوں میں. تو یہ تفسیر انہوں نے لکھی تھی. تو عرب کے جو بڑے بڑے کیا کہنا چاہیے ادیب اور شعراء ہیں، انہوں نے کس طرح سے کیا، ان کا اسٹائل کیا ہوتا ہے تو لکھا ہے. تو وہ بتا کے لکھا ہے کہ جو ہے یہ جو اسٹائل ہے بہت ہی اعلیٰ درجے کا اسٹائل ہے. یہ ادب کے لحاظ سے دیکھا جائے تو پھر بہت زمانہ پڑھ کے ہم بھی، ہمارے پاس ہے وہ تفسیر ہے کہ جو ہے اب یہاں ہمارے مفسر نے لکھا ہے کہ مرسلات سے ہوائیں ہو سکتی ہیں، فرشتے ہو سکتے ہیں. تو ان کا کہنا ہے کہ ایسا ایک جملہ فرشتوں کے لیے، ایک ہواؤں کے لیے ایسا نہیں ہو سکتا. سب باتیں ہواؤں کے لیے، کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہواؤں کے ذریعے سے بہت سی قوموں کو تباہ کر، قوم عاد کو تباہ کر دیا. دیکھیں اتنی بڑی زبردست قوم تھی. ہاں ایسے ڈیل ڈول والے تھے. 12 گز تھے، 12 گز 12 فیٹ نہیں، 12 گز اٹھا کے پٹک دیا.
اور ہوا کتنی چھوڑی، سوئی کے ناکے پر ہوا چھوڑی گئی تھی، اتنی ہوا اتنی تیز تھی، وہ باد سرسر جو تھی اٹھا اٹھا کے پٹک رہی تھی ان لوگوں، بھیجا نکل کے پڑ رہا تھا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہواؤں کی قسمیں کھائی ہیں۔ تو اب ہمارے یہاں مفسرین نے جو لکھا ہے وہ بھی آپ کو بتا دینا، یہ اپنی رائے نہیں ہے قرآن میں، جو صحیح بخاری میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مینا کے غار میں تھے، اچانک کہ سورہ مرسلات نازل ہوئی، اللہ کے اس کو پڑھتے جاتے تھے اور آپ کے مبارک سے میں سنتا جاتا تھا۔ عبداللہ مسعود کہہ رہے ہیں آپ کے دہن مبارک سے، آپ کی زبان سے اس صورت کو میں لے رہا تھا، جیسا نازل بھی اللہ کے، دیکھو ابھی صورت نازل ہوئی، سنا رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں لے رہا تھا کہ اچانک سانپ آ گیا غار کے اندر، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس کو قتل کرو سانپ، ہم جھٹ سے اس کے چھپی تو فوراً چلا گیا سانپ، کیا سر سے چلا گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا دیکھو جس طرح تم اس کی شر سے محفوظ رہے وہ بھی تمہاری شر سے محفوظ رہا، یعنی کس حالت میں نازل ہوئی اتنی بات بیان کی جا رہی ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے چند چیزوں کی قسمیں کھا کر قیامت کے یقینی طور پر آنے کا ذکر فرمایا، یعنی وہ دلیل ہے، قسمیں جو کھاتے ہیں بطور دلیل کی قسمیں کھائی ہیں۔ علامہ فرائی کیا فرماتے ہیں کہ قسمیں جہاں بھی کھائیں اس کو بطور دلیل کی پیش کیا، اس کی قسم ہے، یعنی اس بات کی گواہی دے رہی ہے۔ دیکھو ان چیزوں کا قرآن میں بیان نہیں ہے کہ جن چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں، البتہ اس جگہ جس چیز کے لیے والمرسلات یعنی کیا بھیجی گئی، کیا بھیج گئی، کیا فرشتے بھیجے گئے، کیا ہوائیں بھیجی گئی یا نہیں ہے، ان چیزوں کا قرآن میں ذکر نہیں کیا گیا، البتہ 5 صفتیں بیان کی گئی۔ موصوف کون ہے ان کا، مرسلات کا موصوف کون ہے، آصفات، آصف ہے نا آندھی، آصف عین سے آصف جو اس کے معنی آندھی کے، آصفات زوردار تیز آندھی، ناشرات کے معنی پھیلانے والی ہیں، فارقات کے معنی فرق کرنے والی ہیں، ملکیات کے معنی ڈالنے والی، القا القا ڈالنا، کسی صحیح حدیث سے پوری تعین میں نہیں آتی، ہاں صفات یہ ہے لیکن موصوف کون ہے ان کا معلوم نہیں ہو رہا ہے۔ بعض حضرات نے ان 5 صفات کا کہ موصوف کو فرشتوں قرار دیا ہے، بعض حضرات نے کہا ہوائیں قرار دیا، بعض نے جو ہے 2-3 جو چیزوں کو جو ہے ہوائیں قرار دیا ہے اور باقی کو فرشتہ قرار دیا ہے۔ تو ہم بھی جو بات آئی ہے آپ کے سامنے رکھنا ہے، اتنی بول رہا ہوں کچھ نہیں، اس میں شبہ نہیں۔ جو 5 صفات ذکر کیے گئے ہیں ان میں سے تو بعض ملائکہ پر زیادہ چسپاں ہوتے ہیں اور بعض ہواؤں پر۔ تو تھانوی رحمۃ اللہ قسم ہے ان ہواؤں کی جو نفع پہنچانے کے لیے بھیجی جاتی ہیں، خلاصہ تفسیر میں لکھا۔ تو علامہ فرائی لکھتے ہیں کہ جو ہے جس طرح گھوڑے کے پکڑ کھینچتے نا، ان کا لگام ڈالتے نا، تو اس طرح سے مرسلات چھوڑنا، ان کے اس کے جو ہے سامنے بندے رہتے ہیں نا، وہ کھینچتے ہیں، عرف کہتے ہیں اس کی پیشانی کو پکڑ کے چھوڑ دیتے ہیں، تو ویسے ہواؤں کو جو ہے چھوڑا جاتا ہے۔ تو آج ہوائیں چل رہی، ہوا تو دیکھ رہے ہیں دنیا، تو ہوا کے بر کیا ہو، انسان کی زندگی کیا رہے گی، بارش کو لانے والی ہوائیں ہیں، طوفان لانے والی ہوائیں ہیں، ہاں کیا کیا لاتی ہیں، کیا نہیں لاتی ہوائیں، گردگوار اڑانے والی ہوائیں ہیں، ہاں اور پھر جو ہے عذاب لانے والی ہوائیں ہیں، ہاں ہوا رہتی اس کے اندر آگ رہتی، کیا معلوم ہے۔ تو اس طرح سے یہاں جو بات آئی ہمارے سامنے کہ حضرت تھانوی لکھ رہے ہیں کہ جو ہے وہ ہوائیں جو نفع پہنچانے والی ہیں، وہ ہوائیں جو سختی سے چلنے والے آصفات، ان کی بھی قسم کھانے اللہ تعالیٰ۔ تو اب یہ سب کسی قبض قدرت میں ہے، اللہ قبض قدرت میں ہے، آصفات بھی، اور جو ہے جو نرم ہوائیں وہ بھی، جس میں خطرات کا احتمال ہوتا ہے۔ ان ہواؤں کی جو بادلوں کو اٹھا کر پھیلاتی ہیں، بادل چلتے کیسا، بادل کو ہوائیں لے جاتی ہیں نہیں کیا، جس کے بعد بارش ہونے لگتی ہے۔ ان ہواؤں کی جو بادلوں کو تقسیم کرتے ہیں، کبھی ادھر آتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے، کیا بھی اب رہا تو چلے گا، مجھے ضرورت نہیں، یہ سب کرنے والے کون ہیں، اللہ تعالیٰ کی سے ہو رہا ہے۔ تو جیسا بارش کی بات ہوتا ہے، پھر ان ہواؤں کی جو دل میں، حضرت نے تو سارے ہواؤں کا لکھا ہے رحمۃ اللہ علیہ، پھر ہواؤں کی جو دل میں اللہ کی یاد ڈالتے ہیں، کیا ہوا زور سے آ رہی، کیا ہوتا ہے، کیا نہیں ڈرتا رہتا ہے، اللہ کی طرف یاد ہوتا ہے، کچھ نقصان ہوا تو پھر جو ہے توبہ کا، اللہ کی یاد، توبہ یا ڈر کا التقاء کرتی ہیں، یعنی یہ ہمیں
اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی پر دلیل ہیں، یہ خالق کائنات کے متوجہ ہونے کا سبب بن جاتی ہیں. اور وہ توجہ دو طریقے سے ہوتی ہے، ایک خوف سے اور ایک امید سے. چلو ہوا چل رہی، بہت اچھی بات بولتے ہیں، یہ ہوا سے دیکھو صاحب دانا بھرتا دیکھو جی بولتے نا کھیت والے لوگ دیکھتے ہیں کیا اچھی ٹھنڈی ہوا سے، یہ دانا بھرنے کی ہوا دیکھو، بہت خراب ہوا ہے صاحب، یہ اس میں کیا بھی نہیں ہے، سب یہ ہو جاتا ہے، صحیح ہو جاتا ہے، وہ بول رہے. تو ایک تو امید، اور یہاں جو فرمایا گیا ہے عذرن اور نذرن، یہ فرمایا الزام اتارنے کو یا ڈر سنانے کو. تو یہ سب چیزیں بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو ہے جس چیز کا تم سے وعدہ کہ وہ ضرور ہونے والی ہے، یعنی قیامت، یہ سب قسمیں قیامت کے لیے دلیل ہیں، کیونکہ نفخ اولیٰ کے بعد تمام عالم کی فنا کا واقعہ ہواؤں سے پیش آنا، سب ادھر ادھر کون اتھل پتل ہونا ہے تو کیسا ہونے والا، ہواؤں کے ذریعے سے ہونے والا. یہ سب قسمیں جو ہے تیز آندھیوں کے مشابہ جو ہے یہ ہونے والا ہے، زمین توڑ دی جائے گی. تو اب وہ آگے اس کا ذکر آ رہا ہے، کیا آ رہا ہے، کب ہونے والا ہے سب یہ، جبکہ تم سے جس کا وعدہ کہ وہ ضرور واقع ہونے والا ہے. اس وقت جو ہے ستارے مٹا دیے جائیں گے، بے نور ہو جائیں گے، مٹا دیے جائیں گے، آسمان پھٹ جائے گا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، ریزہ ریزہ کے سب اڑتے پھریں گے روئی کی گالوں کی طرح. تو اڑانے والی کون، ہوائیں ہیں نا. وہ ادھر رسولوں کا جو وقت مقرر کیا گیا، آؤ چلو کیا تم نے بھیجے تھے، کس بھیجے تھے، آؤ یہ جواب دو اللہ کے آگے، تمہاری ذمہ داری پوری کی کہ نہیں. رسولوں کو وقت پر جمع کیا جائے گا، رسول جمع کیے جائیں گے. وہ اس وقت سب کا فیصلہ ہونے والا ہے. کیا ہے، کس دن کے لیے سب چیزیں اٹھا کر رکھ دی گئی، یہ سب معاملہ ملتوی رکھا گیا ہے ایک فیصلے کے دن کے لیے. مطلب اس سوال جواب کا یہ ہوا کہ کفار جو رسولوں کی تکذیب کرتے ہیں، اور اب بھی اس امت کے کفار اللہ کے رسول کی تکذیب کر رہے ہیں، جب اس تکذیب پر عذاب آخرت سے ڈرائے جاتے ہیں تو آخرت کی بھی تکذیب کرنے لگتے ہیں. تو کرو ایک دن آنے والا ہے تو کہاں کی آخرت. تو یہ سب چیزوں کا تقاضا یہ آ رہا ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ ابھی فیصلہ ہو جائے، لیکن فیصلہ ہونے والا ہے. اس کی تاخیر سے کفار کو مزید انکار اور تکذیب کا موقع ملتا تھا. مسلمانوں کو جو ہے خواہش ہوتی کہ جلد آ جائے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو ہے ایوم اجلت، کس دن کے لیے اس کو ملتوی رکھا گیا ہے، ایک فیصلے کے دن کے لیے. جب تک پورا کام کاروبار دنیا کا نہیں ہوگا اس وقت تک کیسے فیصلہ کریں گے. وما ادرک، تم کو کیا معلوم کہ فیصلے کا دن کیا ہے، آپ کو کیا معلوم کہ فیصلے کا دن کیا ہے. یعنی بہت سخت ہے. جو لوگ اس کو جھٹلا رہے ہیں وہ سمجھ رکھیں اس روز حق کو جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی ہوگی. اب تو ایسا کر رہے ہیں، ویل یومئذ للمکذبین، جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی ہوگی. ویل کے معنی گڑے کے ہیں، ویل کے معنی خرابی کے ہیں، بربادی کے. سب ویل کے بہت سارے معنی ہیں. تو دوزخ کا گڑا ہے جس میں لہو اور پیپ ہے، یہ بھی ہے. ویل کے معنی خرابی کی. تو یہاں تک جو ہے قیامت کی دلیل ہمارے سامنے پیش کی گئی. لوگ جھٹلا رہے ہیں تو یہ ہوائیں کو غور کرو کس طرح سے چلتی ہیں، کس طرح سے دنیا میں تباہی مچاتی ہیں. اس دن جو ہے یہی شروع ہونے والا ہے، یہ سب واقعہ پیش آ جائے گا. تو اللہ تعالیٰ ہواؤں کو بطور گواہ دلیل کے پیش کیا ہے. گواہ سے ہمارا دلیل، دیکھو یہ ہوائیں کیا کرتی ہیں، کیا کر سکتی ہیں، کیا نہیں. آج بھی دیکھو ہوائیں سے چلی ویسے چلی، یہ ہوا وہاں وہ، یہ ہوا، وہ جہاز ڈوب گئے، اور پانی میں بھی جہاز جا رہے ہیں بہت سارے، بس کشتیاں ڈوب گئی، سب مرین جا رہی تھی ڈوب گئی. بس وہ زور کی ہوا چلی، ہوائیں نہیں ہوائیں ٹھیک نہیں ہیں. یہ جو پلین جا رہے ہیں وہ بھی مشکل سے کبھی دیکھ رہے ہیں نہیں، پلین دیر ہوا اس کی وجہ سے، ہوا کی وجہ سے اس کو لینڈنگ کرنا پڑا، اس کو وہ جا سکا نہیں. تو بہت ساری چیزیں ہوا پر ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہواؤں کو بطور دلیل کی پیش کی ہے کہ دوا ہمارے قبضے میں ہے، تم کیا سمجھے. جب چاہے ہم جیسا چاہے ان کو نرم بھی کر سکتے ہیں، تیز بھی کر سکتے ہیں. ہاں، ان کو جیسا آرڈر دیتے ہیں وہ ہواؤں چلانے والے فرشتے ہیں، کوئی اور نہیں. سبحان الذی یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، ہواؤں کو چلانے والے فرشتے معلوم ہے. تو اللہ، سب چیزیں اللہ کے کنٹرول میں ہیں. تو تم جو گڑبڑ کر رہے ہو یہ گڑبڑ تمہارے لیے مناسب نہیں ہے. ایک وقت آنے والا ہے، اس کو اللہ نے مقرر کر رکھا ہے. وقت تمہارے جلدی مچانے سے تو آ سکتا نہیں، کیونکہ پورے دنیا کے کاروبار ایک دن ختم ہونا ہے، اس کے بعد فیصلہ ہونے والا ہے. تو اللہ نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، لیوم الفصل، فیصلے کے دن کے لیے مقرر کر رکھا ہے. تو آنے والا ہے. تو اس دن کا کیا ہونے والا ہے دیکھو، اس لیے بار بار توجہ دلا رہے. ویل
ویل الیوم المکذبین، اس دن خرابی ہوگی جھٹانے والوں کی، یہ یاد رکھو. اس لیے بار بار ایسا ہونے والا ہے، ایسا پھر آگے اور وہی آتی ویل الیوم المکذبین، اس دن جھٹانے والوں کے لیے بڑی خرابی ہوگی. تو تم یقین کرنے والے بن جاؤ، جھٹلانے والے مت بنو. تو علامہ فرعی نے لکھا ہے کہ جو ہے ایک ایک لفظ پر بحث کی، انہوں نے لفظ کی بحث کی ہے، وہ مختلف جو ہے شعراء کے کلام پیش کیے ہیں. تو بتایا کہ جو ہے بہت ہی بلیغ انداز میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ صورت تمام پرانی بلیغ ہے، ایسے بلیغ انداز سے ہمارے سامنے بات رکھی ہے کہ یہ جو ہے جو تکرار بھی خراب دکھتی نہیں. تکرار ایک چیز بار بار بولنے سے بیزار آتا نہیں انسان، لیکن پچھلے کی جو آیتیں اس کے بعد پھر وہ آیت آتی ہے، چند آیتیں آتی ہیں وہ آیت آتی ہے، تو بہت ہی جو ہے اس کے اندر جو ہے اثر اور جو ہے کیا کہنا چاہیے بلاغت کا انتہائی نمونہ اس کے اندر ہے. محسوس نہیں کر سکتے جو عربی زبان پر بہت یہ ہو گیا مہارت ہو گیا، تھوڑا بہت محسوس کر سکتے ہیں. تو انہوں نے وہ پوری تفسیر ایک جلد ہی لکھی اس کے بارے میں، پر مرسلات کے بارے میں. بہرحال اس کا مقصد اس صورت کا جو موضوع ہے وہ آخرت اور قیامت ہے. لوگ انکار کرتے ہیں، انکار کیسا کر سکتے ہو، سب ہمارے قبضے میں ہے. صرف ہواؤں کو دیکھ لو، بس صرف ہواؤں کو دیکھ لو کس طرح ہمارے قبضے میں ہے، ہم جب چاہیں بھیج کے جو دنیا میں تباہی لا سکتے ہیں. یہ فرمایا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.